وأصحابك يا حبيب الله. سامعین کرام، شاہ العزیز سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. پچھلے درس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیوی کی اصلاح کی ذمہ داری شوہر پر دی ہے اور اس کے کچھ طریقے تیار کرنا ہے کہ کیا طریقے اس کے اندر ہونے چاہیے کہ ایک ہی دم وہ طلاق کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ ذکر فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو اس کو واضح نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں. اگر اس سے کارگر ثابت ہوتی ہے واضح نصیحت تو ٹھیک، اگر نہیں تو دوسرا اسٹیپ بھی اٹھانا تھا اس نے کہ بستر الگ کر لیں. یہ بھی بہتر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں اصلاح ہوتی تو پھر فرمایا تھا کہ وقت نہیں وہ ہونا کہ پھر اس کو مارے، لیکن اس کی حد بیان نہیں تھی. وہ تفصیل ہماری گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں گفتگو کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود کوئی اصلاح کی صورت نظر نہ آتی ہو، پھر بھی اگر کوئی اصلاح کی صورت نظر نہ آتی ہو تو مرد طلاق دینے سے پہلے اور بیوی کھولا لینے سے پہلے، یعنی مرد طلاق دینے میں جلدی نہ کرے اور بیوی کھولا دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کہ اگر تمہیں خوف ہو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا، آپس میں تنازع کا خوف ہو جائے تو شوہر طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، بیوی کھلا دینے میں جلدی نہ کرے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. تو اس سے پہلے یہ کرنا ہے کہ تمہیں ایک مرد منصف مقرر کر لو شوہر کے خاندان میں سے، اور ایک مرد منصف بیوی کے خاندان میں سے لے آؤ. ٹھیک ہے، ایک منصف شوہر کے خاندان میں سے لے لو، کوئی بھی بزرگ وہاں سے لے لو، اور ایک بزرگ یا منصف عورت کے خاندان میں سے لے لو. ان دونوں کو ان کے پاس بھیجو، ان کی طرف بھیجو، اور یہ یاد رکھیے گا، کوشش کریں کہ وہ جو منصف لینا مرد کے خاندان میں سے اور عورت کے خاندان میں سے، وہ منصف ان کے قریبی رشتے دار ہوں، قریبی رشتے دار، دور کے نام. اس میں بھلائی کیا ہے؟ قریبی رشتے دار ہے. اس وجہ سے چونکہ جو قریبی رشتے دار ہوتا ہے نا، وہ حقیقت حال کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. جو قریبی ہوگا وہ مرد کے مزاج اور اس کے حالات کو بہتر جانتا ہوگا بنسبت دور کے شخص سے. اسی طریقے سے عورت کے حالات کو بھی بہتر طریقے سے اس کے قریبی رشتے دار جانتا ہوگا بنسبت اس کے دور کے رشتے دار کے. تو اور پھر جو قریبی ہوگا وہ صلح کا خواہشمند ہوگا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی علیحدگی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے اندر جو تنازع ہے وہ اور بڑھ جائے اور میں دیتا ہو جائے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ گر جائے، صلح کا خواہشمند زیادہ ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
اصلاح چاہتے ہوں گے، اگر وہ دونوں ان سے صلح کرانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، صلح کرانا بھی چاہتے ہوں گے نا، تو کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ لیکن انسان کی نیت تو ہو اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد فرمائے گا، خالق کائنات خود کی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منصفوں کی کوشش کی وجہ سے اور میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، موافقت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ اس لیے چونکہ ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس کی ذات نہیں آتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے رب نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت صرف اسی کی کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حصے دار نہ بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ ذات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار ٹھہراؤ، اس کا شریک بناؤ، چونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسے کہ جو اس کی ہمسری کر سکے۔ قرآن کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی نہیں اس کا ہمسر، کوئی ہے ہی نہیں ایسا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تشرکوا به شیئا، اور شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو اس کے ساتھ۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے جس چیز کا بیان فرمایا وہ توجہ دلاتا ہے، اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا شرک نہ کرنا، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کی تعلیم کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر فرمایا وہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بہترین برتاؤ۔ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ اس کا سلوک ہے۔ اسی طریقے سے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، یہ اس کا سلوک ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت ان کی خدمت میں حاصل رہنا، یہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک ہے۔ اور اسی طریقے سے بقدر طاقت جتنی اللہ نے استطاعت کی اس کے مطابق والدین پر خرچ کرنا، یہ ان کے ساتھ اس کا سلوک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہوا وہ شخص، خاک آلود ہوا وہ شخص، خاک آلود ہوا وہ شخص، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہو گیا خاک آلود، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو دنیا میں دونوں ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، فرمایا وہ شخص خاک آلود ہے، کہ جنت حاصل کرنے کی بہترین اس کے پاس موقع تھا لیکن اس نے ضائع کر دیا۔ اور اندازہ لگا لیں اللہ کی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اس کا سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا،
صلہ رحمی کرنا، ان سے قطع تعلق ہی نہ کرنا، رشتے داروں سے تعلق نہ توڑنا بلکہ تعلق جوڑنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع، کہ جو شخص تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو تعلق توڑتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، مسکین کو آپ صدقہ دیں، کسی کو صرف صدقہ کا ثواب ملے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں رشتے دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور اس نے سلوک بھی ہے، صلہ رحمی بھی، اس کے اندر ڈبل فائدہ ہے۔ مسکین کو دیا صرف صدقے کا ثواب، لیکن حضور نے فرمایا کہ رشتے دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ ذی القربیٰ، اور پھر رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا والیتامیٰ والمساکین، والیتامیٰ والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس طرح؟ آپ ان کو زکوٰۃ دے کر بھی اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ ان کو خیرات دے کر بھی اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ آپ اس کے علاوہ اللہ نے اور طاقت دی ہے تو دوسرے ذرائع بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ ان کو مدد کر سکتے ہیں، یتیم اور مسکین۔ یتیم کی بات میں ڈسکس کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صاحب سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مل کر ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگا دونوں انگلیاں ملا کر حضور نے اشارہ کر کے بتایا، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کو اس کا حق ادا کیا جاتا ہو، سب سے اچھا گھر۔ فرمایا کہ والیتامیٰ، یتیموں کو بات کرو، والمساکین، اور مسکین سے بھی اچھا برتاؤ کرو، محتاج جو ہے اس سے بھی اچھا برتاؤ کرو، اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور مسکین کی امداد کرے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے، یتیم اور مسکین کی امداد کرے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ایسا ہے شخص جو یتیم کی، مسکین کی خبر گیری کرے، بیوہ کی خبر گیری کرے، ان کی امداد بھی کرے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر اس کے بعد رشتے داروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد یتیم، پھر مسکین۔ اب آ جائیں آگے اللہ فرماتا ہے
پڑوسی کون ہوگا؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو، دیوار کے وہ قریبی پڑوسی، اور دور کا پڑوسی وہ ہوگا کہ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، وہ دور کا پڑوسی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے قریبی پڑوسی کا فرمایا کہ والجار ذی القربی، اور اسی طریقے سے جو پڑوسی رشتے دار بھی ہوں تمہارے اور قریبی ہو، سب سے پہلے اس کا حق ہے اس کا ادا کر، اور پھر اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی، اور جو تمہارا دور کا پڑوسی ہوگا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ پڑوسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، پڑوسی کی تین قسمیں، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، خونی رشتہ بھی ہو اس سے اور ساتھ رہنے کی وجہ سے پڑوسی۔ نمبر 2 وہ پڑوسی کہ جو رشتہ دار یا ہم مذہب نہ ہو، خونی رشتہ بھی نہیں ہے اس سے، مذہب بھی اس کا الگ ہے، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے پڑوسی ہو جائے۔ مسلمان کی کسی کو مذہب سے تعلق ہے، رشتہ بھی نہیں ہے اس سے، لیکن پڑوس میں تو کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی ہوگا، اس کی بھی رب ہے۔ تیسرا پڑوسی عارضی پڑوسی، عارضی پڑوسی، اور وہ عارضی پڑوسی کے بارے میں آگے قرآن نے فرمایا کہ والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوتا ہو۔ بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ساتھ سے مراد بیوی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں ساتھ سے مراد جو تمہاری صحبت میں رہتا ہو زیادہ، ساتھ سے مراد جو تمہاری صحبت میں زیادہ ہے۔ مثلاً مثال کے طور پہ وہ پڑوسی، وہ عارضی پڑوسی جو سفر میں آپ کے ساتھ ہو، آپ کراچی جا رہے تھے، حیدرآباد سے بیٹھ کے کراچی تک آپ کا سفر ہے، اب یہ جو میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے، عارضی پڑوسی۔ حیدرآباد سے کراچی تک یہ پڑوسی ہے، کراچی پر اڈے پر جا کر گزر گئے، ہر کوئی اپنی منزل کی طرف، پڑوسی رہتا کچھ وقت کے لیے، یہ سب پڑوسی ان کے بھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم پیشہ افراد، ایک ہی طرح کا کاروبار کرنے والے افراد، یہ بھی پڑوسی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جماعت، کلاس کے لوگ جس کو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے عارضی ہوتے ہیں۔ میں بی اے ساتھ کیا، کسی نے ایم اے ساتھ کیا، بہار کا ساتھ کیا، میٹرک کا جس نے ساتھ پڑھا پڑھا سے بھی یہ عارضی پڑوسی سارے کے ساتھ۔ اسی طرح مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسجد میں ساتھ بیٹھنے والا بھی پڑوسی ہے، یہ بھی پڑوسی ہے، والصاحب بالجنب کے اندر آتا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے، مسجد میں جو ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مجلس ہے، کسی مجلس کے اندر ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی پڑوسی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تفسحوا فی المجالس، اپنے مجلسوں کے اندر کچھ آدمی کیا کرو، پڑوسیوں کا آتے دیا کرو، یہاں پہ آ کر جو ہے بیٹھ کر رضی اللہ کو اس کو راحت پہنچائے، تو ان کے بھی یہ حق ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وابن السبیل، وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، اور مسافر کو بھی ان کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہوگا، اور یہاں مسافر سے ایک مراد مہمان ہی ہے، مہمان، یعنی جو مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ میں نے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، ایمان کی رکھتا ہے اللہ پر، اسے چاہیے
اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں حکم بیان فرمایا کہ ان پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ معاشرے کے حکم بیان فرماتے ہیں۔ آگے بھی فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح لوڈی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو تمہاری ملکیت ہے، لوڈی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالو ان کے اوپر، ان کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ ان پر نہ ڈالو، اور اسی طریقے سے سخت کلامی نہ کرو، سخت کلامی نہ کرو، اور اسی طریقے سے نہ تو مارے نہ اس پر ظلم کرے، کھانا کپڑے بقدر ضرورت دیتا بھی رہے، مدد بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین چیزیں ہوں گی، جس میں تین چیزیں ہوں گی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی موت کو آسان فرما دے گا۔ جس میں تین چیزیں ہوں گی، اللہ اس کی موت کو آسان فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ جس میں تین چیزیں ہوں گی، کون سی تین چیزیں؟ یاد رکھ لیجیے گا، اچھی طرح سماعت کیجیے گا۔ پہلی چیز، کمزور کے ساتھ نرمی کرے، کمزور کے ساتھ نرمی کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، تو جو آپ سے کمتر ہے یا آپ کے نیچے مانتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرے۔ نمبر دو، والدین پر شفقت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اس کی موت کو آسان کرے۔ اور نمبر تین، غلام پر احسان کرے، غلام پر احسان کرے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو آسان کرے اور اسی طریقے سے اس کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ وہ غلطیاں کرتا ہے، ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا، 70 مرتبہ غلطیاں کر رہا ہے تو 70 دفعہ اس کو معاف کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خادم غلطیاں کرتا ہے، خادم جو ہے وہ کوتاہیاں کرتا ہے، بار بار، کتنی دفعہ معاف کرے؟ حضور نے فرمایا جتنی دفعہ تو چاہتا ہے تیرا رب معاف کرے، تو جو اتنی دفعہ اس کو معاف کرے، جتنی دفعہ تو چاہتا ہے۔ سب کے حقوق ہیں، سب کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب مختالا فخورا، اور بے شک اللہ جو متکبر شخص ہے، فخر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو محبت نہیں کرتا، کہ تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان تکبر کرنے والوں اور فخر کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے معاشرے کے میدان میں؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ ہوں گے انسان شکل، لیکن چیونٹی کی طرح جس طرح رینگ کر چل رہی ہوتی ہے، اس طرح اٹھایا جائے گا متکبرین کو، ان فخر کرنے والے لوگوں کو، اور ہر جانب سے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کو برتانا پڑے گا، ہر جانب سے۔
کل قیامت کی کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ وہ بارگاہ ایسی ہے جس نے یار غور کر لینا، ایک دفعہ تکبر کیا تھا، آج پوری دنیا لعنت بھیج رہی ہے شیطان کے اس میں۔ یہی کہا تھا میں کیوں کروں سجدہ اس کو، مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر تکبر نہیں، عاجزی۔ جو جتنی عاجزی کرے گا اس کی بارگاہ میں رب اس کو اپنے بلند کر کے چلا جائے گا، رب اس کو اپنے بلند کر کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تکبر کو پسند کرتا ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اللہ انکساری کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خود بھی بخل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بخل کیا ہے؟ جس کو عام طور پر کنجوسی کہتے ہیں، جس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں، وہ بخل کیا ہے؟ وہ بخل کیا ہے؟ عام طور پر اس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کو اللہ نے کس موقع پر نازل کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہود حضور علیہ السلام کی جو اللہ نے صفات بیان فرمائی تھی ان کی کتابوں کے اندر، انہوں نے ان صفات کو چھپا لیا تھا، انہوں نے ان صفات کو چھپا رکھا تھا، اور جب انہوں نے ان صفات کو چھپایا، بتائی نہیں لوگوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ حضور کی تعریف کو چھپا لینا بھی بخل کے اندر شامل ہے، بخل میں شامل ہے۔ اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سائل کو نہ دینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، مومن میں دو خصلتیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک بخل، اور دوسری بدخلقی۔ بداخلاقی نہیں ہو سکتا، بخل بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں وہ کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا لیکن وہ ان کو چھپا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا چرچا نہیں کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو اگر نعمت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا پرچار کرے شکرانے کے طور پر۔ حدیث میں آتا ہے، روایت ہے کہ اللہ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے تو خالق کائنات اس کا اثر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، خالق کائنات اثر دیکھنا بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سخی، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے وہ ضرور فرماتے ہیں کہ بخیل اللہ، جنت، لوگوں سے دور ہوتا ہے لیکن جہنم کے قریب ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال عطا فرمایا ہے شکران کے لیے، اظہار تشکر کے لیے اس کا اظہار بھی کریں، اس کی راہ کے لیے۔ اسی طرح ایک اور اس میں فرمایا کہ جاہل سخی اللہ کے یہاں
سورہ النساء کی آیت 35 سے 37 تک گفتگو کی. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے اس کے اندر کیا درس ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں لڑے ہوئے میاں بیوی میں صلح کروا دینا یہ بہترین عبادت ہے. جن میاں بیوی میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تنازع ہے، اگر ان کی صلح کروا دی جائے تو یہ بہترین عبادت ہے. اور اس صلح کے اندر جو لوگ کوشش کریں گے اللہ سب کو ثواب دے گا، سب کو ثواب دے گا، کیونکہ وہ عبادت کے اندر کسی نہ کسی طرح شامل ہو تو موقع ملے ضرور ہے. صلح کی نیت سے، صلح کی نیت سے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں جھگڑے جو ہوتے ہیں میاں بیوی کے، بہتر یہ ہے کہ ان کو عدالتوں تک نہ لے جایا جائے، بلکہ گھر کے اندر بڑے بیٹھ کر معاملات کو حل کر معاملات کو، اس وجہ سے کیونکہ عدالتیں جو ہے نا وہ کھلی ہیں، بہت سے راز اور نیاز کی باتیں ہوں گی جو کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے گی، اور اس کے اندر اظہار کرنا ان چیزوں کا مناسب ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ان چیزوں کو گھروں کے اندر حل کر لیا جائے. تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں ماں باپ کی عبادت خدمت بڑا اہم کام ہے. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اسی لیے والدین کی خدمت کو حکم دیا گیا ہے. والدین کی خدمت کا حکم دیا، بلکہ اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تب بھی ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے. کیسے کریں گے؟ دعا میں اور اسی طریقے سے جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، یہ بھی ان کی خدمت ہے، یہ بھی ان کے ساتھ اچھائی ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ پڑوسی اگرچہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو لیکن حسن سلوک اس سے بھی کرنا ہے. قرآن کہتا ہے حسن سلوک کرنا ہے اس سے. پڑوسی چاہے کافر ہو، مشرک ہو، آپ کے دین سے تعلق نہیں رکھتا ہو، آپ کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہو، آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہو، لیکن حسن سلوک کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے کوئی مان لے، اسلام قبول کر لیں. ایک اور چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ قریب کے پڑوسی بمقابلہ دور کے پڑوسی کے زیادہ ہوتا ہے. قریب کے پڑوسی زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ دور کے. اور اسی طریقے سے مہمان کا بھی ہم پر حق ہے کہ وہ بھی ابن سبیل میں شامل ہے، یعنی جو مسافر ہے وہ بھی ابن سبیل میں شامل ہے. اور مہمان یاد رکھیے گا وہ ہوگا جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ سے ملنے آئے نا مہمان وہ ہوگا آپ کا. جو آئے اپنے کام سے وہ مہمان نہیں، وہ مہمان میں شمار نہیں ہوتا کہ جو اپنے کام سے آپ کے پاس آتا ہے. ہاں جو خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے محبت میں وہ مہمان ہوتا ہے، وہ مہمان ہوتا ہے. آخری چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرے نا تو ان نعمتوں کا چرچا کرنا یہ شکر ہے اور چھپانا کفر ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے